بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یاد دلا دیا جائے کہ آپ سب کو مبارک ہو۔ خاندان اہل بیت تو بہرحال خوشی منا رہا ہے۔ زمانے کا امام کتنا خوش ہوگا، اللہ کے رسول کتنے خوش ہوں گے کہ آج کا ہمارا یہ جشن، بلکہ یہ دن بھی سرکار سید الشہداء حضرت امام حسین اور ان کے فرزند چوتھے امام امام زین العابدین اور پھر ان دو کے درمیان آقا ابو الفضل العباس علیہ السلام کی ولادت کے حوالے سے ہو رہا۔ اب یہ تینوں شخصیتیں ایسی کہ فی الحال میں نے ان تینوں شخصیتوں کی سیرت کو جوڑنے کی کوشش کی اسی آیت کے ذریعے سے جس پر صحیح معنوں میں پچھلی تقریر میں بیان ہو ہی نہ سکا تھا۔ چلیں آیت کا ترجمہ کر دیا جائے، پھر اس آیت کی مدد سے ان تینوں ہستیوں کی زندگی کا اہم ترین ایک حصہ آپ کے سامنے پیش کیا جائے۔ الذین آمنوا، جو لوگ ایمان لائے، تطمئن قلوبہم بذکر اللہ، ان کے دلوں میں ہمیشہ اطمینان رہتا۔ کیوں اطمینان کیوں رہتا ہے؟ بذکر اللہ، ذکر خدا کی وجہ سے۔ اور قرآن کہتا ہے کہ خالی ان کی بات نہیں ہے، فارمولہ یاد رکھو، ایک اصول یاد رکھو، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، یہ اللہ کا ذکر ہے جو دلوں کو اطمینان دیا کرتا ہے۔ الذین آمنوا وعملوا الصالحات لہم طوبی وحسن مآب، اور جو اس طریقے سے زندگی گزاریں گے ان کو توبہ بھی ملے گی اور ان کا انجام بخیر ہوگا۔ اس کی تشریح میں ہی میری لاسٹ اسپیچ گزر گئی تھی، لیکن جو پہلے قرآن نے فارمولہ بتایا، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، یاد رکھو یہ ذکر خدا ہے جو دلوں کو اطمینان بخشتا۔ جو لوگ میری مجالس بہت ریگولر سنتے ہیں انہیں ایک چیز یہ بھی معلوم ہو گئی کہ بعض وجوہات کی بنا پر میں اپنی کچھ بیماریوں کا تذکرہ ممبر سے کرتا رہتا ہوں۔ کچھ معذرتیں کرنا ہوتی ہیں، کبھی تقریر ایسی الجھ جاتی ہے، کبھی سیکوینس ٹوٹ جاتا ہے۔ مثلا جو آج کل ہر تیسرے آدمی کو ایک بیماری ہے، شوگر کی بیماری، میں بہت پرانا مریض ہوں، کچھ نئے ہیں، کچھ بارڈر لائن پہ کھڑے ہیں، مثلا بلڈ پریشر، لیکن الحمدللہ ابھی تک کارڈیو کی کسی بیماری میں نہیں ہوں، مثلا کڈنی۔ اچھا، اب میں یہ جملہ میں نے کیوں کہا؟ اپنے حالات نہیں بیان کرنا ہے، جس امام معصوم کا تذکرہ ہے ان کے حالات بیان کرنا۔ جملہ میں نے اس لیے عرض کیا کہ تقریباً میرے پاس 40 سال کا تجربہ ہے بیماریوں، اور اتنے سارے دنیا کے مختلف علاقوں میں جانے کا موقع ملتا ہے، اور جہاں بھی جاتا ہوں بہرحال مومنین کرام، چونکہ ٹیمپریری جاتا ہوں نا، ایک ہفتے 10 دن 15 دن بڑی محبت سے ملتے ہیں۔ آسٹریلیا کی طرح تو نہیں ہے کہ یہاں پہ ایک بوجھ اور برڈن بن گیا ہوں کہ یہیں جم کے رہ گئے۔ تو اب جب محبت سے ملتے ہیں تو ڈاکٹرز بھی ہوتے ہیں، اسپیشلسٹ بھی ہوتے ہیں، سرجن بھی ہوتے ہیں، ہر آدمی کوئی نہ کوئی نئی بات بتاتا ہے، لیکن تمام باتوں کا خلاصہ یہ کہ آج کی 90% بیماریاں اس لیے ہیں کہ انسان کے پاس دل کا اطمینان نہیں ہے۔ یہ ڈپریشن ہے، اسٹریس ہے، ٹینشن ہے، چنانچہ اس کے لیے کوئی آدمی سلیپنگ پل لیتا ہے، کوئی آدمی ٹرینکولائزر لیتا ہے، کوئی آدمی ڈرگز لیتا ہے، کوئی آدمی شراب پیتا ہے، کوئی آدمی میوزک، لیکن اس سے مسئلہ حل نہیں ہوتا۔ جتنا زیادہ چلے جائیے آپ ڈاکٹرز کے پاس، وہ یہی کہیں ٹینشن سے اپنے آپ کو بچائیے، اسٹریس سے اپنے آپ کو بچائیے، ڈپریشن میں نہ جانے دیجیے اپنے آپ کو، آپ کی 90% بیماریاں ختم ہو جائیں۔ لیکن قرآن کہتا ہے کہ یہ جو تم علاج کر رہے ہو یہ غلط علاج جو تم کر رہے ہو، اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا، بیماری بڑھتی چلی جائے گی۔ اگر واقعاً تمہیں یہ ڈپریشن، یہ ٹینشن، یہ اسٹریس، ان تمام چیزوں سے اپنے آپ کو بچانا اور دلوں کا ایک اطمینان چاہیے، یہ جو چیزیں میں نے کہی نا، اسٹریس اور ٹینشن، اس کا الٹ ہے اطمینان، آدمی کا دل بالکل سیٹسفائیڈ ہو۔ اگر دلوں کا اطمینان چاہیے تو اس کا ایک ہی طریقہ ہے اور وہ ہے ذکر خدا۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، یہ ذکر خدا کی وجہ سے دلوں کو اطمینان ملتا ہے۔ اور ذکر خدا کسے کہتے ہیں؟ ذکر خدا کے 3 اسٹیجز، اور آخری اسٹیج تک خدا ہم کو لے جانا چاہتا ہے۔ پہلا اسٹیج ہے زبان سے ذکر خدا کا، جو بہت ہی مختصر کر کے اگر ایک جملہ کہوں تو وہ تسبیح زہرا، یہ ذکر خدا ہے جو زبانی، لیکن یہ پہلا اسٹیج ہے، آخری نہیں ہے۔ بس یہ نہیں ہے کہ آپ سمجھے میں نے تسبیح پڑھ لی تو ذکر خدا ہو گیا۔ اس کے بعد دوسرا مرحلہ آتا ہے، جب اس کی عادت ہو جائے نا تو دل ذکر خدا کرے۔ چنانچہ انگریزی میں ذکر خدا کا ترجمہ لکھا ہے ریممبرنس آف اللہ، دل میں اللہ کی یاد رہے۔ اللہ اکبر زبان پہ نہ ہو، دل میں بھی یہ خیال ہو کہ اللہ سب سے بڑا، دل میں بھی اللہ کی یاد ہو۔ اور پھر آتا ہے آخری مرحلہ ذکر عملی، جو مولا کی ایک بہت مشہور حدیث ہے کہ اللہ کے رسول نے مجھ سے کہا کہ مومن کی سب سے بڑی ذمہ داری ہے کہ 24 گھنٹے ذکر خدا کرے۔ یہ حدیث کافی میں ہے، اور سفینۃ البحار دوسری کتاب میں یہ حدیث چھٹے امام کے حوالے سے ہے، جب عبدالعالی ابن آین نے امام سے کہا مولا
کوفے والوں نے مجھے آپ کے پاس بھیجا ہے تو کہا ہے کہ ایک نصیحت لے کے آنا. تو نصیحت امام نے یہ فرمائی کہ 24 گھنٹے مومن ذکر خدا کرے. سننے والے راوی، ایک کافی کی حدیث میں مولا راوی ہیں عبدالعالیٰ ابن عیون، جو سفینۃ البحار کی کتاب کا نام ہے، اس کے راوی جو ہے عبدالعالیٰ ابن عیون. 24 گھنٹے ذکر خدا کیسے ممکن ہے؟ کہا زبانی ذکر کی بات نہیں ہو رہی ہے، اس طرح سے اللہ کی یاد تمہارے دل میں رہے کہ کوئی ایسا کام نہ ہونے پائے جو اللہ کی مرضی کے خلاف ہے. یعنی امام فرما رہے یعنی حلال و حرام کا خیال رکھو، اس طرح کا ذکر خدا. لقمان حکیم سے کسی نے پوچھا تھا، لقمان ایک بہت مشہور آدمی، کہ آپ نے اتنی عقل کہاں سے حاصل کی؟ کہا بے وقوفوں سے. چونکہ کہا بے وقوفوں سے. کہا ہاں، ان کا جو عمل میں دیکھتا تھا اور اس پر ہنسی آتی تھی، اس کو چھوڑ کے اس کا الٹ عمل کرتا تھا. تو کبھی کافر و مشرک، گناہگار اور خطا کار، ان سے آدمی نصیحت لیتا ہے. حضرت یوسف زلیخا نے کمرے میں بند کر دیا. پورا واقعہ قرآن میں ہے، سورہ یوسف، بلکہ اس کی تو شاید کوئی فلم بھی بنائی گئی ہے ایران میں. اور اس کے بعد جب اس نے یہ چاہا کہ فعل حرام ہو، تو پہلا کام اس نے یہ کیا کہ سامنے جو الماری تھی اس پر کرٹن ڈال دی. حضرت یوسف نے سوال کیا، کمرے کا دروازہ بند ہے، الماری پہ کرٹن کیوں ڈالا؟ کہا کہ اس میں میرا خدا بیٹھا ہے. بت پرست اپنے گھروں میں بتوں کو سجاتے ہیں. اللہ کے ماننے والے خانہ کعبہ کی شبیہ، روضہ رسول کی شبیہ، معصومین کے روزوں کی شبیہ، بت پرست بتوں کو رکھ. کہا کہ اس میں میرا خدا ہے تو مجھے شرم و حیا آ رہی ہے کہ اپنے خدا کے سامنے کیسے گناہ کروں، اس لیے میں نے پردہ ڈال لیا ہے تاکہ وہ مجھے نہ دیکھ، اور پھر میں اس کا قانون توڑوں. حضرت یوسف جو وہاں سے نکلے، بلکہ لفظ تو لوگ لکھتے ہیں کہ بھاگے، اب یہ لفظ نبی کی شان کے خلاف ہے، اس کمرے سے نکلے اور یہ کہتے ہوئے نکلے کہ تیرا جو خدا، اس پر اگر پردہ پڑ جائے تو تجھے نہیں دیکھ سکتا ہے، لیکن میرا جو پروردگار ہے وہ ہر لمحے مجھے دیکھتا ہے اور کوئی پردہ اس کو نہیں روک سکتا. یہ ہے ذکر خدا حقیقی. اس طرح سے اللہ کو یاد کرو. زلیخا کے واقعے سے یوسف ایک پیغام ہم کو دے رہے ہیں. ان کا خدا ہوگا کہ پردہ ڈال لینے سے یا اس کی آنکھیں بند کر لینے سے وہ آپ کو نہیں دیکھے گا، لیکن جو ہمارا خدا ہے، ہمارے خدا سے مطلب جو خدا برحق ہے، جو حقیقی خدا ہے، جو رب العالمین ہے، اس کو نہ کوئی پردہ روک سکتا ہے، نہ ہمارا کہیں چھپ کے گناہ کرنا. یہ ہے وہ ذکر خدا جس کے لیے قرآن نے کہا یہ ذکر خدا کرو. اس کے بعد نہ تمہیں ٹینشن ہوگا، نہ تمہیں اسٹریس ہوگا، نہ تمہیں ڈپریشن ہوگا، تمہاری آدھی سے زیادہ بیماریوں کا خاتمہ ہو جائے گا. اور اس کی بہترین مثال آپ کو کربلا کے واقعے کی ان تینوں شخصیتوں میں ملے گی. آقا حسین، مصائب کی انتہا میں بھی اطمینان دیکھیے آقا حسین کا. اطمینان، ایسے مصائب کہ آدم سے لے کے قیامت تک نہ کسی انسان پہ یہ مصائب گزرے، نہ کسی صاحب ایمان پہ یہ مصائب گزرے، نہ کسی ولی خدا پہ یہ مصائب گزرے، نہ کسی نبی پروردگار پہ یہ مصائب گزرے. بڑے سے بڑا انسان ہو، اتنے مصائب کا سامنا نہ کیا جتنا فقط میرے آقا حسین نے کربلا کے میدان میں کیا ہے. مگر اطمینان. مصائب میں آدمی گھبراتا تو ہے، مصائب میں آدمی پریشان تو ہوتا ہے، لیکن اطمینان دیکھیے. اس لیے کہ خدا یاد ہے، ذکر خدا. اطمینان کے لیے صرف 2 جملے عرض کر رہا ہوں. اب میں آگے اپنے موضوع پر. اس انداز کے جشن کو تو میں نہیں پڑھتا جس کے آپ عادی ہیں، لیکن یہ آقا کا ذکر شروع ہو گئے. 2 جملے. پہلا جملہ بھی مصائب کا، دوسرا بھی، لیکن مصائب نہیں پڑھ رہا ہوں. پہلا جملہ کیا؟ تقریباً ہر آدمی جانتا کہ جب آدمی تیر پھینکتا ہے کسی نشانے پر، آج کل تو شوٹنگ کے مقابلے ہوتے ہیں، ٹارگٹ جتنا چھوٹا ہوگا اتنا ہی آپ کا نشانہ غلط جانے کا امکان بڑھتا جائے. ٹارگٹ جتنا بڑا ہوگا. میرے بچپنے میں، اور ہو سکتا ہے کہ ابھی بھی، کراچی میں ہمارے پٹھان یا پختون بھائی، خاص طور پر کلفٹن میں یا چڑیا گھر میں، وہ ایک غبارے کا ایک بورڈ لے کے بیٹھتے تھے اور اس کے بعد ایئر گن دیتے تھے کہ اس کے اوپر چلاؤ نشانہ اور غبارے پھوڑو، جتنے پھوڑو گے اتنا انعام ملے گا. اب اتنے بڑے بڑے غبارے. اندھا بھی جو نشانہ باندھ کے وہ ایئر گن کو چلاتا تھا تو غبارے پھوڑ لیتا تھا، خوش ہو کے آتا تھا میں بہت ماہر نشانہ باز ہوں. لیکن وہ تو کمال نہیں ہے نا. جتنا چھوٹا ٹارگٹ ہوتا چلا جائے گا اتنا ہی مشکل ہوگا صحیح نشانہ لگانا. اب ذرا اندازہ کریں، آقا حسین کے ہاتھ میں 6 مہینے کا بچہ علی اصغر، 6 مہینے کے بچے کا گلا کتنا چھوٹا ہوتا. گلا، ہارمولا کا ٹارگٹ جو تھا نا وہ علی اصغر کا گلا تھا، علی اصغر کا جسم نہیں تھا. گلے میں اسے تیر لگانا، کتنا چھوٹا گلا ہوتا. اور ڈسٹنس کتنا تھا. حسین بلندی پر ہے، ہارمولا سامنے ہے، ڈسٹنس بھی ہے، گلا اتنا چھوٹا. ٹھیک ہے، وہ بڑا ماہر تیر انداز ہے، لیکن اگر حسین کے ہاتھ ہل رہے ہوتے، پریشانی میں ہاتھوں میں کانپ رہے ہوتے ہاتھ، تو نشانہ خطا ہو جاتا.
ہرملا کا تیر چلا اصغر کا گلا چھدا، یہ ہرملا کے تیر کا کمال نہیں ہے، یہ حسین کا اطمینان ہے کہ اس حالت میں بھی اصغر کو پکڑا ہے تو ہاتھوں کے اندر استحکام ہے، ہاتھ اپنی جگہ جمے ہوئے ہیں، ہاتھوں میں ذرا سا بھی راشا نہیں ہے۔ یہ ہے وہ اطمینان۔ یہ اتنا اطمینان کہاں سے مل سکتا ہے؟ وہی جس کے دل میں ہر وقت یاد خدا ہو۔ اور میں نے کہا 2 جملے کہوں گا، دوسرا جملہ تو تشریح کی ضرورت ہی نہیں۔ پورے قرآن میں ایک ہی انسان کو قرآن نے کہا کہ اے انسان مطمئنہ، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اے اطمینان والے، نفس عربی میں انسان کو کہتے ہیں، اے اطمینان والے انسان، اب تیرا امتحان پورا ہو گیا، اپنے رب کی جانب اس حالت میں آ کہ تو اس سے راضی ہے ہی، وہ بھی تجھ سے راضی ہے، جسے قرآن نے کہہ دیا کہ یہ اطمینان والی شخصیت ہے، ذکر خدا سے اطمینان ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے، یا یہ بھی ایک وجہ ہے کہ شب عاشور بھی آقا حسین نے کہا کہ مجھے 1 رات کی مہلت دو، کیونکہ ساری زندگی میں نے ہر رات ذکر خدا میں گزاری ہے، یہ رات بھی میں مس نہیں کرنا چاہتا، پوری رات ذکر خدا۔ یہ حسین اور ادھر مولا سجاد۔ اب یہاں پہ تو فیصلہ کرنا ناممکن ہے کہ حسین کا امتحان بڑا ہے کہ سجاد کا امتحان بڑا۔ وہ الگ امتحان تھا، یہ الگ امتحان۔ اگر 2 الگ الگ پرچوں میں امتحان لیا جائے تو یہ تو فیصلہ نہیں ہو سکے گا نا، اور یہاں فیصلے کی ضرورت بھی نہیں۔ ہمیں پتا ہے کہ دونوں کے دونوں اپنے امتحان میں 100 میں سے 100، وہ بھی محاورتاً، ورنہ 100 سے بھی زیادہ۔ لیکن آقا سجاد کا امتحان جو الشام 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 کہہ کے ہمیں یاد دلایا جاتا ہے، کتنا بڑا وہ امتحان دیا سجاد۔ لیکن جب دربار یزید کے اندر سجاد کا اطمینان دیکھا یزید تو کہا، کیونکہ میرا مولا کہہ رہا تھا الحمدللہ، تمام تعریفیں اللہ کے لیے، تو اس نے کہا کہ اللہ کی تعریف کس بات پہ کر رہے؟ بھوکے ہو، پیاسے ہو، قیدی ہو، گھر والے تمہارے ساتھ قید کر کے لائے گئے ہیں، بے وطن ہو، بے گھر ہو۔ بھئی انسان اللہ کی تعریفیں کب کرتا ہے؟ جب اسے نعمتیں مل رہی۔ تم اس وقت جس حالت میں کھڑے ہو، ہے کیا تمہارے پاس؟ مفہوم تھوڑا بدل گئے، یعنی جملے تھوڑے بدل گئے، مفہوم یزید کا ہے کہ تمہارے پاس ہے کیا جو تم اللہ کی تعریف کر رہے ہو؟ چوتھے امام کا جواب یاد کیجئے گا، الحمدللہ الذی ابلانا، ساری تعریفیں اللہ کی جس نے ہمیں اس قابل سمجھا کہ ہمارا امتحان لیا۔ ہر ایک کا تو امتحان بھی نہیں لیا جاتا، ہر ایک کو تو اس قابل بھی نہیں سمجھا جاتا۔ وہ جو سجاد کا یہ اطمینان ہے کہ اس حالت میں بھی وہ اللہ کی تعریف کر رہے ہیں، کیوں ہے؟ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اس لیے کہ ذکر خدا یہ دلوں کو اطمینان بخشا کرتا ہے۔ اس پر میں نے کہا نا کہ پورا خمسہ ہو سکتا ہے آسٹریلیا کے ماحول میں ہمارا بڑا پرابلم، لیکن میں اس وقت آسٹریلیا کی بات نہیں کر رہا، میں اپنے 3 آقا کا تذکرہ کر رہا ہوں۔ اور پھر آئیے آقا عباس، کائنات کی تاریخ کی ایک عجیب شخصیت کہ پہلے تو ایک چھوٹا جملہ، یعنی میرے الفاظ چھوٹے، پیغام بہت بڑا ہے، جلدی سے عرض کر دوں، اور وہ یہ ہے کہ آقا سجاد وہ تو امام معصوم، آقا حسین امام معصوم، آقا عباس محفوظ عن الخطا تو ہیں مگر 14 معصومین میں نہیں آتے۔ ان کی فضیلت کے لیے وہی ایک جملہ کافی کہ وہ جو اکثر کہا جاتا کہ علی اکبر شبیہ رسول ہے، تو عباس کون ہے؟ عباس شبیہ علی مرتضیٰ، اور علی مرتضیٰ کون ہے؟ النظر الی وجہ علی عبادہ، علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے، وہی چہرہ تو عباس کو ملا۔ پیغمبر کی مشہور حدیث کہ اگر کوئی آدم کو اور کوئی نوح کو اور ابراہیم کو اور موسیٰ کو اور عیسیٰ کو ان کے کمالات کے ساتھ دیکھنا چاہے فَلْيَنْظُرْ إِلَىٰ وَجْهِ عَلِيٍّ، تو علی کے چہرے کو دیکھے۔ لیکن یہ خالی علی کا چہرہ نہیں ہے، یہ عباس کا چہرہ ہے، اس میں بھی آپ کو آدم ملیں گے، اس میں بھی آپ کو نوح ملیں گے، اس میں بھی آپ کو ابراہیم ملیں گے، اس میں بھی آپ کو موسیٰ ملیں گے، اس میں بھی آپ کو عیسیٰ ملیں گے۔ شبیہ علی مرتضیٰ ہے عباس، جسمانی اعتبار سے بھی، فضائل کے اعتبار سے بھی۔ لیکن ایک سوال میرا عام لوگوں سے ہے، جو بات ہو رہی تھی ذکر خدا کیا؟ اللہ کی یاد۔ اللہ کی یاد کا مطلب کیا؟ یہ یاد رکھنا کہ اس وقت اللہ ہم سے کیا چاہتا۔ اپنی مرضی نہ چلاؤ، اپنی دلیلیں ڈھونڈ کر کسی حلال کو حرام اور حرام کو حلال نہ کرو۔ مرضی چلانے والے تو آج اس انتہا پہ پہنچ گئے ہیں کہ جو خالصتاً للہ کی بنائی ہوئی نماز ہے اس کے اندر بھی اپنی طرف سے اضافہ کر رہے ہیں۔ عباس، اب مجھ سے میرا ایک سوال لوگوں سے ہوتا کہ آپ کربلا کے مصائب سنتے ہیں اور جناب عباس کے حوالے سے سنتے ہیں کہ بار بار آقا حسین سے اجازت مانگتے ہیں میدان میں جانے کی اور بار بار روک دیا جاتا، لیکن اگر ہم اور آپ ہوتے، ہمارے اور آپ کے پاس طاقت نہیں بھی ہوتی تب بھی ہم برداشت نہیں کر سکتے تھے، اور اگر طاقت ہوتی کیا چیز؟ آپ کے اور ہمارے سامنے شہزادی سکینہ پیاس سے تڑپ رہی ہوتی اور ہم خاموش
بیٹھے ہو. ہمارے اور آپ کے سامنے علی اصغر پیاس کی وجہ سے مرنے کے قریب ہوتا. آقا حسین جو جملہ کہہ کے اصغر کو لے کر آئے تھے نا کہ 3 دن ہو گئے اس کی ماں کا دودھ سوکھ چکا ہے, اسے پانی کا ایک قطرہ نہیں ملا ہے. آقا علی اصغر سے جسٹ بیفور آقا عباس کی شہادت ہوئی, یعنی آقا عباس نے علی اصغر کی یہ ساری کیفیت دیکھی. ہم اور آپ برداشت کر سکتے؟ ہم میں کتنے ایسے مومن ہیں جو یہی کہیں گے کہ اگر ہم یہ منظر دیکھتے کہ ننھی سکینہ کس طرح پیاس سے تڑپ رہی تو ہم کہتے آقا حسین اللہ ہمیں جہنم میں بھی ڈالے تو ہم جہنم میں جانے کو تیار ہیں, لیکن آپ کے بچوں کی پیاس برداشت نہیں ہو رہی. آقا عباس نے برداشت کی, وہ سارا منظر برداشت کیا, دیکھ رہے ہیں. میں اس طرف تو جا ہی نہیں رہا ہوں کہ قاسم کے بدن کے ٹکڑے یا علی اکبر کے کلیجے کی برچی یا دوسرے مسائل, اور پھر آقا سجاد کو بھی اس سے ملا لیجئے کیونکہ میں زیادہ ان شخصیتوں پر گفتگو کر نہیں سکتا وقت کی کمی کی وجہ. قافلہ چل رہا ہے, اونٹ چل رہے ہیں, بچے گر رہے ہیں, ہمارے ساتھ کا حکم آ رہا ہے انہی گرے ہوئے بچوں پر سے گھوڑوں کو اور اونٹوں کو گزار دو. اور آقا سجاد ہیں اور امام وقت ہیں, وہ چاہیں تو اسی وقت قیامت بپا کر سکتے, لیکن کیوں خاموش؟ یہ سارے کے سارے آقا سجاد کے جگر کے ٹکڑے. میں جملہ کہہ دوں اگرچہ مجھے جملہ خود اچھا نہیں لگ رہا, اس لیے آپ سے معافی بھی مانگ لوں کہ اگر یہ جملہ آپ کو ٹھیک نہ لگے تو وقت کی کمی اور ذرا سی جو میری بیماریوں کی ٹینشن. آج غزہ کے اندر بچوں کی جو کیفیت ہے, جس طرح مارے جاتے ہیں, اس کو دیکھ کر آپ یہاں تڑپ اٹھتے. میں کتنے ایسے مومنین اور مومنات کو جانتا ہوں جنہوں نے کہا کہ ہم نے وہ کلپ دیکھنا بند کر دیے ہیں جو غزہ کے حوالے سے آتے ہیں, ہم سے دیکھے نہیں جاتے. وہ کون ہیں؟ ان کا آپ سے کیا رشتہ؟ وہ آپ کے خاندان کے ہیں, وہ آپ کے جگر کے ٹکڑے ہیں, وہ آپ کی اولادیں ہیں؟ کچھ بھی نہیں, صرف ایک انسانیت کا رشتہ. وہ منظر نہیں دیکھا جاتا آپ سے جس طرح سے بچے مسلسل مارے جا رہے ہیں. آقا سجاد کی آنکھوں کے سامنے وہ بچے کبھی اونٹوں کے سموں تلے, کبھی گھوڑوں کی ٹاپوں تلے روندے جا رہے ہیں. لفظ بہت برا ہے, شہید کیے جا رہے ہیں. آقا سجاد یہ منظر دیکھ رہے ہیں اور یہ سب آقا سجاد کے جگر کے ٹکڑے ہیں, یہ آقا سجاد کے خاندان کے بچے ہیں, اور آقا سجاد پورا اختیار رکھتے ہیں اس کائنات پر. یہ ہے ذکر خدا. حکم خدا ہے خاموش تو خاموش رہنا, چاہے تمہارا جگر کا ٹکڑا تمہاری آنکھوں کے سامنے گھوڑوں کی ٹاپوں تلے کچل رہا. جو منظر ہم سے نہیں دیکھا جاتا, اب میں کیا کہوں کہ اس کو میں کربلا سے کیسے ملاؤں؟ 1000 ٹائم, ملین ٹائم, بلین ٹائم بڑا کربلا کا دردناک منظر, مگر آقا سجاد دیکھ رہے ہیں. اور پھر جو آقا عباس کی سے بات ہو رہی تھی کہ آقا عباس بھی کربلا میں وہ بچوں کی پیاس دیکھ رہے ہیں اور آقا سجاد یہ شہادتیں دیکھ. آقا عباس نے وہاں پر یہ آرگومنٹ بھی نہ کیا. یہ بہت اہم ایک اصول ہے تقلید کا, مرجعیت کا, جس کے خلاف آج کل بہت پروپیگنڈا ہو رہا. میں اشارتاً باتیں کرتا ہوں, کبھی موقع ملا 3-4 مسلسل مجلسوں کا تو ذرا تفصیل بتاؤں گا تاکہ آپ کے ذہن میں بھی سیکوینس کے ساتھ ایک بات آ جائے, لیکن مختصر. اور آقا عباس جو ہیں میدان کربلا میں سارے منظر دیکھ رہے ہیں. اب ذرا سے اجتہاد و تقلید کی بات, سیرت عباس کی روشنی. ان کے پاس تو ایک دلیل تھی اور بہت اہم تھی, اور وہ دلیل کیا تھی؟ میں نے خود اپنے بابا کو یہ کہتے سنا. آقا عباس کہیں گے کہ بابا نے مجھے کربلا کے لیے مانگا تھا, خود بابا سے سنا. اور اس کے علاوہ بھی بھائی آقا عباس ماں کی گود میں آئے تو ماں سے سنا, پھوپھیوں سے سنا, خاندان کے بزرگ خواتین سے سنا, مولا علی کے اصحاب سے سنا, دوستوں سے سنا, جہاں کیونکہ آقا عباس کی مادر گرامی سے شادی سے پہلے مولا علی نے اس انداز سے وہ شادی کی تیاری کی کہ ہر ایک کو پتا چل گیا. مولا علی نے کتنی شادیاں کی؟ 12 شادیاں کی. شہزادی فاطمہ تو بات ہی اور ام البنین. اس کے علاوہ جو باقی بیویاں سے شادی کس طرح ہوئی, کیا کہا مولا نے, کیا جملے ارشاد, کسی کو نہیں پتا. اور خالی مولا علی کیا اور کسی امام کی حالات دیکھی. ام البنین کا رشتہ دینے سے پہلے خاص یہ جملہ کہ مجھے کربلا کے لیے وارث چاہیے, اور اتنا مشہور کر دیا یہ جملہ کہ عباس کو پتا. اب اپنے کانوں سے عباس نے اس باپ کا حکم سنا ہے یا خواہش سنی جو امام وقت بھی ہے. اور ایک جملہ کہہ دوں جو شاید آپ کو تھوڑا سا گراں گزرے, مگر وہ حدیث کا جملہ, الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ و ابوہما خیر منہم. حسن و حسین جوانان جنت کے سردار ہیں, لیکن ان کے بابا ان سے بہتر ہے. تمام معصومین ایک نور کے ٹکڑے ہیں, مگر رسول خدا اور مولا علی کا رتبہ باقی تمام معصومین سے بلند. اور اس کے بہت سارے دلچسپ نکتے بھی ہیں, لیکن اس کو بیان کرنے کا وقت نہیں ہے. یہی میرے ہاتھ سے آج کی تقریر ہی نکلی جا رہی. تو خلاصہ یہ کہ آقا عباس نے براہ راست سنا, کوئی راوی واوی بیچ میں نہیں, اپنے بابا سے سنا, اور باقی لوگوں سے تو سنا ہی, اور اس بابا سے سنا ہے جو عباس کے آقا سے بھی زیادہ افضل ہے. اب یہ لفظ ذرا اچھا نہیں لگتا جب اہل بیت میں یہ بات کہی جائے, لیکن بات سمجھانے کے لیے یہ لفظ کہنا بھی ضروری ہے, اور چونکہ خود پیغمبر کی حدیث میں آ گئے. عباس کا آقا تو حسین ہے نا, ان سے بھی اب سنا, اور کربلا آ گئے عباس.
حسین نے روک دیا. اب یہاں دو حدیثیں ہو گئی نا. میرے بابا نے کہا تھا کہ تمہیں کربلا کے لیے مانگا ہے, حسین نے روک دیا, تم کربلا میں تلوار نہیں چلا سکتے. وہ بھی امام ہے, یہ بھی امام ہے. اصول اس سے الگ سے نکلتا ہے جس پہ کبھی بعد میں بات سنیے گا کہ سرکمسٹانسز چینج ہونے سے اور سچویشن چینج ہونے سے حکم خدا بدل جاتا ہے. لیکن اپنی مرضی سے نہیں کہیے گا کہ میری سچویشن چینج ہو, لیکن یوں اپنی جگہ اصول صحیح. اب مولا علی نے کس حالات میں کہا, آقا حسین نے کن حالات میں کہا, مجلس سننے والے پڑھے لکھے مجمع کو سمجھانے کی ضرورت نہیں. لیکن جس انداز سے ہمارے آج کل جہالت کی باتیں کی جاتی ہے اس کے لیے کہہ رہا ہوں کہ جی ہم نے فلاں عالم سے تو یہ سنا, تو فلاں سے یہ سنا, اور 50 سال پہلے تو یہ سنا اور آج یہ سن رہے ہیں. لیکن چھوڑیے, وقت نہیں ہے میرے پاس. ایک امام معصوم کا ایک حکم ہے, دوسرے امام معصوم کا حکم بظاہر اس کے بالکل کنٹراڈکٹ. عباس نے کیا کیا؟ عباس نے وہاں پہ اپنی عقل استعمال نہیں کی, اپنے جذبات استعمال نہیں کی. اس وقت وہ امام معصوم نے کہا تھا پوری زندگی میں وہی تمنا کے انتظار میں رہا, بابا کی تمنا کب پوری کرتا ہوں. آج دوسرے امام نے روک دیا, اس وقت یہ امام ہے, آج کی کرنٹ سچویشن ان کے سامنے ہے, چنانچہ مجھے ان کا حکم مانا. اور یہ بہت اہم اصول ہے مرجعیت کے حوالے سے. آقا عباس بتا رہے ہیں جو اس وقت کا جو کرنٹ تمہارا لیڈر ہے تمہیں اس کی بات ہر صورت میں ماننا ہے. اور جو آج کی سب سے بڑی خوشی, ایسی خوشی ہے جس خوشی میں خود آقا عباس بھی خوش ہیں اور آقا سجاد بھی خوش ہیں. آقا حسین کے حوالے سے ایک بات وہیں سے ربط دیتے ہو کہ حسین نے کہا ساری زندگی میں نے ذکر خدا کیا ہے, ایک رات بھی میں ذکر خدا کے بغیر نہیں گزار سکتا. وہ پھر دلوں کو وہ اطمینان دیتا کہ جو انبیاء کے امتحان سے بڑا امتحان بھی حسین دیتا, اور کتنے آرام کے ساتھ. لیکن اب وقت نہیں رہا کہ میں تفصیل میں جاؤں, لیکن ایک روایت ہمارے یہاں کم پڑھی جاتی ہے, وہ میں پڑھ رہا ہوں, اور یہ مجھے یاد ہے کہ ایسی ہی سملر ایک روایت رسول خدا کی ولادت کے حوالے سے ہے, وہ میں نے لاسٹ ایئر پڑھی. اچھا, کئی چیزیں ایسی ہیں جس میں آقا حسین کو ایسی خصوصیت حاصل جو پنجتن میں بھی سوائے رسول کے کسی کو نہیں, اور ایک آدھ ایسی خصوصیت ہے جو صرف ماں اور بیٹے میں. مگر اس پر بات شروع کرنے سے پہلے ایک جملہ اور عرض کر دوں جو چوتھے امام اور حسین کے ملانے والا. ابھی آقا عباس اور آقا حسین کو میں نے کوشش کی تھی ذرا سا ملانے. اللہ نے حسین سے ایک وعدہ لیا کہ تمہیں اپنی جان میرے راستے میں قربان کرنا ہے, تمہیں شہادت دینا. پچھلی تقریر میں بھی آیت آئی تھی, قل کفی باللہ شہیدا بینی و بینکم ومن عندہ علم الکتاب, کہہ دو کہ اللہ کافی ہے شہید کے طور پر گواہ, اور جس کے پاس کتاب کا علم ہے. علی کو اللہ نے گواہ بنایا. گواہ کو عربی میں شہید کہتے, اور جو سب سے بڑی گواہی دے تو سب سے بڑا شہید کہلائے گا. حسین نے شہادت دی, شہادت عظمی. یہ اللہ کے لیے حسین نے, اور اللہ نے وعدہ لیا شہادت دینا, اور اللہ نے وعدہ کیا کہ اس کے بدلے میں تمہیں 3 چیزیں عطا کروں گا. 3 چیزیں فوراً عطا کروں گا, ورنہ تو اتنی چیزیں اللہ نے عطا کی ہے کہ اردو میں بھی کتاب کا ترجمہ ہو گیا ہے الخصائص الحسینیہ, آقا حسین کی وہ خصوصیت جو کسی میں نہیں. پوری ایک کتاب ہے اردو میں, ہے عربی میں ترجمہ ہو چکا ہے. کہ 3 تو فوراً وعدے ہیں. اور پہلا وعدہ یہ کہ الامامۃ فی ذریتہ والاجابۃ تحت قبتہ والشفاء فی تربتہ. حسین تیرے روضے پہ جو دعا مانگی جائے گی وہ فوراً قبول ہے. امامت تیری ذریت میں ہے, شفاعت تیری تربت یا اس مٹی میں. یہ 3 وعدے اللہ کے ہیں, اور یہ تینوں وعدے وہ ہیں جو آپ کو بہت ہی خوبصورت طریقے سے چوتھے امام میں نظر آئیں گے. دعا, حسین کے روضے میں دعا مانگو, اللہ کا وعدہ ہے کہ دعا قبول. اور دعا مانگی کیسے جاتی ہے یہ صحیفہ کاملہ میں آقا سجاد نے ہم کو بتایا. وہاں دعا قبول ہو رہی ہے, یہاں دعا کا طریقہ بتایا جا رہا ہے. امامت تیری اولاد میں ہے, مگر جو امامت حسین کی اولاد میں وہ کس کے ذریعے ہے؟ وہ سجاد کے ذریعے, اور عجیب طریقے سے ہے کہ ایسا نہ ہو کہ امامت حسین کو ملے تو حسن محروم رہے, جبکہ یہ دونوں بھائی ہر اعتبار سے برابر ہیں. تو سجاد نے حسن کی بیٹی سے شادی کر کے حسن و حسین کے نور کو ملا کر امامت کو امام زمانہ تک پہنچایا ہے. امامت ذریت حسین میں ہے, سجاد کے ذریعے ذریت حسین میں بھی آئی, ذریت حسن میں بھی آئی, اور خاک شفا میں شفا تربت حسینی. یہ سب سے پہلے کس نے ہمارے سامنے پیش کیا؟ آج آپ نماز پڑھتے ہیں کربلا کی مٹی, لوگ تسبیح ہاتھ میں لیتے ہیں, کوشش ہوتی ہے اگر کربلا کی اوریجنل مٹی مل جائے. سب سے پہلی شخصیت جس نے کربلا کی مٹی سے سجدگاہ یا مہر بنائی وہ آقا سجاد, اور سب سے پہلی شخصیت جس نے کربلا کی مٹی سے تسبیح بنائی وہ آقا سجاد. اچھا, اس سے پہلے کیا ہوتا تھا؟
معلومات کے لیے، اس سے پہلے خاندان اہل بیت میں جنگ احد کے شہید حضرت حمزہ کی قبر کی مٹی کی سجدگاہ بنائی جاتی تھی۔ شہزادی کونین پہلی شخصیت ہیں جنہوں نے رسول کے چچا جناب حمزہ کی قبر سے مٹی لے کے اس کی مہر بنائی اور تسبیح بنائی، یہ شہزادی کے استعمال میں آتی تھی۔ کربلا کے بعد آقا سجاد نے یہ دو چیزیں ہمارے سامنے پیش کی، بلکہ اسی میں تو وہ روایت ہے، کسی نے کہا مولا سجاد ایک عمل آپ کا مجھے بہت برا لگتا ہے۔ کون سا عمل؟ کہا کہ آپ کے ہاتھ میں تسبیح ہوتی ہے اور آپ اس میں کچھ نہیں پڑھ رہے ہوتے، خالی دانے گھما رہے ہوتے ہیں، اس سے بات کر رہے ہیں، اس سے بات کر رہے ہیں، اس سے بات۔ کہا یہ خاک شفا کی تسبیح۔ تو اس نے کہا اس سے کیا ہوا؟ میرا سوال تو اپنی جگہ ہے۔ کہا اس سے یہ ہوا کہ عام تسبیح پر جب تم کچھ پڑھ کے اس کے دانے ہلاؤ گے تو وہ ذکر خدا کہلائے گا، خالی بغیر کچھ کہے دانے ہلاؤ گے کچھ نہیں ملے گا ثواب۔ مگر یہ کربلا کی مٹی ہے جس پر کچھ پڑھ کے ذکر خدا کرو گے تو دوگنا ثواب ملے گا، بغیر کچھ پڑھے ہوئے خالی دانے ہلاؤ گے تب بھی یہ ذکر خدا کرتی رہے گی، ثواب تمہیں ملتا رہے گا۔ کچھ نہ پڑھو تب بھی ذکر خدا، جہاں سے مجلس شروع ہوئی تھی، مجلس نہیں جہاں سے تقریر شروع ہوئی تھی، خیر عربی میں تو وہ بھی مجلس ہے۔ تو آقا حسین امامت ان کی ذریت میں، شفا ان کی تربت میں، قبولیت دعا ان کے روضے میں، یہ آقا سجاد نے تینوں کے طریقے سکھائے، مگر اللہ کا پہلا وعدہ تو آقا حسین سے۔